زادك اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے. تیری حرص یہ تھی جماعت مل جائے لیکن دوبارہ نہ کرنا. دوبارہ کرنا چاہیے؟ بولے تاکید آ گئی نا، دوبارہ نہ کرنا. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. پھر نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، آپ مسئلہ سن رہے تھے. غیر مقلد قاری صہیب میر مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جو شخص امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو اس کی رکعت نہیں ہوگی، اسے رکعت پوری کرنی پڑے گی، جبکہ یہ مسئلہ احادیث صحیحہ صریحہ کے خلاف ہے. جماعت میں ملنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص آئے اور امام رکوع میں جا چکا ہو، اسے چاہیے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے اور کم از کم ایک تسبیح کی مقدار قیام کرے اور پھر تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے. اگر رکوع میں امام کو پا لے تو اس کی رکعت ہو جائے گی، اسے رکعت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر وہ اپنی دلیل اپنے موقع پر صحیح البخاری سے پیش کر رہے تھے. حضرت ابو بکر ثقفی رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے، تو وہ پچھلی صفوں میں ہی رکوع میں چلے گئے اور پھر رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آ کر مل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرما لی تو فرمایا زادک اللہ حرصا فلا تعد، اللہ تیرے حرص کو اور زیادہ کرے مگر پھر ایسا نہ کرنا. اب وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکوع میں شامل ہونے سے منع فرمایا، جبکہ حضور علیہ السلام نے رکوع میں شامل ہونے سے منع نہیں فرمایا بلکہ رکوع کی حالت میں چلنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ چلنا نماز کے اندر یہ عمل کثیر ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، رکعت پوری کرنے کا حکم نہیں دیا. اور یہی بات مجموع فتاوی ابن باز کے اندر بھی ہے. انہوں نے اسی روایت پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے عن ابی بکرۃ الثقفی رضی اللہ عنہ انہ دخل المسجد ذات یوم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم راکع فرکع دون الصف ثم دخل فی الصف فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیرے حرص کو زیادہ کرے مگر پھر ایسا نہ کرنا. ولم یأمرہ بقضاء الرکعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت پوری کرنے کا حکم نہیں دیا. فدل علی اجزائہا، تو یہ اس رکعت کے ہو جانے پر دلالت کرتا ہے. اب ہمارے موقع پر ایک اور دلیل مصنف ابن ابی شیبہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا عن ابی ہریرہ اذا جئتم الى الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا ولم تعدوا شیئا، جب تم نماز میں شریک ہو اور ہم سجدے میں ہوں تو تم اس کو رکعت شمار نہ کرو، لیکن من ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. من ادرک رکوع فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ جس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 433، یہ مطبوعہ ہے المجلس العلمی کی، مصنف ابن ابی شیبہ. اس کو ارواء الغلیل میں ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا. اسی روایت پر بحث کرتے ہوئے من ادرک الامام راکعا فرکع قبل ان یرفع الامام رأسہ فقد ادرک تلک الرکعہ واسنادہ صحیح. البانی صاحب کہتے ہیں اس کی اسناد صحیح ہیں. اس کے علاوہ بھی جو مصنف ابن ابی شیبہ ہے اس کی روایت کو بھی ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا. من ادرک رکعتا من الصلاۃ فقد ادرکہا قبل ان یقیم الامام صلبہ، جس نے امام کی سر اٹھانے سے پہلے رکوع میں شرکت کی اس کی رکعت ہو جائے گی. اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.